تم لوگ کہتے ہو کہ تم 20 کروڑ ہو اور 25 کروڑ ہو اور اس کے ساتھ تم بھک منگے ہو، ہر حکومت کے سامنے کاسے گدائی لے کر چلے جاتے ہو، کہتے ہو کہ روٹی کپڑا مکان چاہیے، کہتے ہو کہ ملازمت چاہیے، کہتے ہو کہ تعلیم چاہیے، کہتے ہو کہ ترقی چاہیے۔ تم نے دنیا کو ترقی دی تھی، تم نے دنیا کو تعلیم دی۔ جتنے فسادات ان کے دور میں نہیں ہوئے تھے، 1947 کے بعد 25,000 فسادات اس ملک میں ہو چکے ہیں، اور ایسے بھیانک فسادات ہوئے ہیں جمشید پور اور راوڑ کیلا سے لے کر میرٹھ اور مراد آباد تک اور بنگال سے بمبئی تک ایسے بھیانک فسادات ہوئے ہیں جن میں گاجر و مولی کی طرح انسانوں کو کاٹ کاٹ کے کھیتوں میں پھینکا گیا۔ تم درندے کیوں بن گئے؟ اس ملک کو جنگل بناؤ گے؟ کیا انگریز کو لوگ یاد کرنا شروع کر دیں گے کہ وہی بہتر تھا؟ اچھا تھا کہ وہ نہ جاتا، وہ گیا تو اس ملک میں درندے باہر نکل آئے، بھیڑیے باہر نکل آئے، سانپ و بچھو باہر نکل آئے۔ اللہ رب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ شافی ہے، اللہ نافع ہے، اللہ ضار ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممیت ہے۔ اس کے نام جپو، ناموں کا ترجمہ سمجھو اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اور صرف مسلمانوں میں یہ باتیں مت کرو، ہر غیر مسلم کو مخاطب کرو اس قوت کے ساتھ جو قوت اللہ نے نوح کو دی تھی، ابراہیم کو دی تھی، موسیٰ کو دی تھی، عیسیٰ کو دی تھی، اور اخیر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ جمیعاً کو عطا فرمائی تھی۔ اس قوت کے ساتھ صدا لگاؤ۔ یہ مت دیکھو تم ایک ہو، یہ مت دیکھو کہ دو ہو، اقلیت کا رونا چھوڑ دو۔ اللہ کے انبیاء نے کبھی اقلیت کو رونا نہیں رویا، اور اللہ کے انبیاء اور ان کے متبعین نے وقت کی طاقت والوں سے، وقت کے صاحب اقتدار لوگوں سے کبھی بھیک نہیں مانگی۔ تم لوگ کہتے ہو کہ تم 20 کروڑ ہو اور 25 کروڑ ہو اور اس کے ساتھ تم بھک منگے ہو، ہر حکومت کے سامنے کاسے گدائی لے کر چلے جاتے ہو، کہتے ہو کہ روٹی کپڑا مکان چاہیے، کہتے ہو کہ ملازمت چاہیے، کہتے ہو کہ تعلیم چاہیے، کہتے ہو کہ ترقی چاہیے۔ تم نے دنیا کو ترقی دی تھی، تم نے دنیا کو تعلیم دی تھی، تم نے دنیا کے ساتھ انصاف کیا تھا، تم نے یہ سبق سیکھا تھا اور پڑھایا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دنیا کو تم نے پڑھایا، آج تم پڑھائی کے محتاج ہو گئے، بھیک مانگتے ہو۔ دنیا کو تم نے عدل و انصاف کے ساتھ روزی تقسیم کی، تم نے غلاموں کو آزادی دی، تم نے عورتوں کی عزت بحال کی، تم نے بوڑھوں پر رحم کھایا، تم نے بچوں کو شفقت عطا کی، تم نے پوری دنیا میں اسپین سے لے کر چائنا تک ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام قائم کیا، اور جابر اور ظالم اور ڈکٹیٹر حکومتوں کا خاتمہ کیا۔ یہ تمہارا کام تھا۔ آخر یہ کیا ہوا؟ تم پر کون سی بلا آئی، کون سی وبا آئی، کون سا عذاب آیا کہ تم گھٹتے گھٹتے شودروں سے بدتر ہو گئے؟ یہ وہ صورتحال ہے جس سے مسلمان دوچار ہے۔ آج اس ملک میں، بات آج کی نہیں ہے، جب سے یہ ملک آزاد ہوا ایسا لگتا ہے کہ جیسے انگریز اپنی گندگیوں اور غلاظتوں کو ان پر ڈال کے گئے۔ جتنے فسادات ان کے دور میں نہیں ہوئے تھے، 1947 کے بعد 25,000 فسادات اس ملک میں ہو چکے ہیں، اور ایسے بھیانک فسادات ہوئے ہیں جمشید پور اور راوڑ کیلا سے لے کر میرٹھ اور مراد آباد تک اور بنگال سے بمبئی تک ایسے بھیانک فسادات ہوئے ہیں جن میں گاجر و مولی کی طرح انسانوں کو کاٹ کاٹ کے کھیتوں میں پھینکا گیا، جس کا تذکرہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے، مولانا منظور نعمانی نے اپنی تحریروں میں فرمایا، اور خود جا کر جمشید پور میں یہ منظر دیکھا، اور پھر پیام انسانیت اور مقام انسانیت کے نام سے تقریریں شروع ہوئی، ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو جمع کیا گیا اور ان کو انسانیت یاد دلائی گئی کہ انسانوں، آخر تم نے انسانیت کو کیوں فراموش کر دیا؟ تم درندے کیوں بن گئے؟ اس ملک کو جنگل بناؤ گے؟ کیا انگریز کو لوگ یاد کرنا شروع کر دیں گے کہ وہی بہتر تھا؟ اچھا تھا کہ وہ نہ جاتا، وہ گیا تو اس ملک میں درندے باہر نکل آئے، بھیڑیے باہر نکل آئے، سانپ و بچھو باہر نکل آئے، اور یہ سانپ و بچھو بھیڑیے وہ ہیں
جن کی سرپرستی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں مینجمنٹ ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور وہ بھی کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں ٹیچنگ کا نظام ہے، جن کے ہاتھ میں ٹریننگ کا نظام ہے۔ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ نہایت ہی زہریلی، جو تعلیم دی جا رہی ہے ادھوری، ناقص، جس سے اعلیٰ انسان پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹیاں بانجھ ہو چکی ہیں، کالجز بانجھ ہو چکے ہیں، اسکول بالکل معدوم ہو چکے ہیں۔ ضرورت ہے پورے نظام تعلیمی کو چینج کرنے کی۔ آج حکومت نیو ایجوکیشن پالیسی لے کر آئی ہے، لیکن پالیسیوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دماغ درست نہیں ہوں گے، جب تک دل روشن نہیں ہوگا، جب تک انسانیت نہیں پیدا ہوگی، جب تک انبیائی مشن نہیں ہوگا، جب تک ایشور کی پکار نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی بندگی نہیں ہوگی، جب تک محمد کی یاد نہیں ہوگی، اور جب تک ان کے تیار کردہ افراد سے تعلق نہیں ہوگا، ملک سدھر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس دعوت کو پوری قوت کے ساتھ ملک کے چپے چپے میں پھیلایا جائے، یہ صدا ہر ضلع میں، ہر صوبے میں لگائی جائے، اور یہ صدا مرکز میں بلند کی جائے، اور کھل کر وقت کے حکمرانوں سے کہا جائے جیسے حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا تھا، اور جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے فرعون ابو جہل کو مخاطب کیا تھا، ابو لہب کو مخاطب کیا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنے اندر کے نور کو باہر لاؤ، چراغ محمدی جلاؤ، تو تم دیکھو گے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی، اور شرار ابو لہبی بجھ جائے گا، اور چراغ مصطفی کی روشنی کا یہ عالم ہوگا کہ مکے میں وہ جب جلے گا تو مدینے میں اس سے روشنی ہوگی، اور یہ روشنی پھر عراق و شام و یمن تک پہنچے گی، پھر اسی روشنی سے ایران کے معبد میں روشنی ہوگی، اور تہذیب کے مرکز میں روشنی ہوگی۔ یہی روشنی ہے جو اسپین کو روشن کرے گی، یہی روشنی ہے تو ازبکستان اور تاجکستان اور افغانستان کو روشن کرے گی۔ یہ وہ روشنی ہے۔ کیا بات ہے کہ اس روشنی کو دلی میں نہیں پھیلایا گیا، لکھنؤ میں نہیں پھیلایا گیا؟ مسلمانوں کی جو جھگیاں اور جھوپڑیاں ہیں اور پسماندہ علاقے ہیں، اور اس میں جو کمزور درجے کے مسلمان ہیں، وہاں ایک حافظ جی کبھی قرآن جلسے میں پڑھ دیتے ہیں اور کبھی رمضان میں تراویح سنا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہے قرآن کا حال، قرآن کا یہ کام تھا۔ اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو ہر وہ انسان جس میں شعور بیدار ہے، ہر وہ انسان جو ایشور اللہ اور لاڈ اور گاڈ کا تصور رکھتا ہے اور اس کا خوف رکھتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اس کو خطاب کرو، قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کرو، تو دیکھو گے کیا ماجرا ہوتا ہے، دیکھو گے اللہ کی تجلیوں کو، دیکھو گے جبرائیل کی آمد کو، دیکھو گے فرشتوں کے پروں کو، اس وقت تم معجزے کی حقیقت دیکھو گے۔ تو اے مسلمانوں، اس کے لیے اپنے کو تیار کر لو۔